آج کتاب محسن و زبان محسن کے صفحہ نمبر 160 سے بیان ہے۔ رقص مولوی کا ذکر چل رہا تھا ترکی ارکونیا اور کاپاڈوسیا کے حوالے سے۔ تو آج جہاں پر سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا وہاں سے ہم آگے شروع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال رقص دیکھ کر جب نیچے وادی میں اترے تو جو بھوک ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو دور بلندی پر ایک منظرہ نام کا ہمیں ریسٹورنٹ نظر آیا اور اس کا بورڈ نظر آیا۔ تو میری اہلیہ کے مشورے پر سب ادھر چل دیے تاکہ وہاں جا کر کھانا کھایا جائے اور پیٹ پوجا کے ساتھ ساتھ برف کی سفید دوشالہ اڑے پہاڑوں پر جھلمل کرتے چراغاں کے منظر سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ قریب پہنچنے پر جب ہم اس مندرہ نام کے ریسٹورنٹ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک حسین دوشیزہ پورا ریسٹورنٹ تو خالی تھا، وہ ریسٹورنٹ کے شیشے صاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ہم اس کے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں تو بڑی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوڑ کر ہمارے استقبال کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ منظرہ ریسٹورنٹ ہے؟ تو ہمارا سوال سنتے ہی جب ہم نے پوچھا اس سے کہ کیا یہ منظرہ ریسٹورنٹ ہے تو اس کا چہرہ بجھ سا گیا، مگر بہت اخلاق سے جواباً ہمیں کہنے لگی، منظرہ کا پتہ وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس ریسٹورنٹ کی آپ تلاش میں ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ تو اوپر ہے اور راستہ اس کا پیچھے سے ہے، جبکہ بورڈ اس کا سامنے لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ منظرہ نہیں ہے بلکہ اس ریسٹورنٹ کا نام ہے مائی مدر ریسٹورنٹ۔ بہرحال منظرہ پہنچے تو کھچا کھچ رش، بڑی مشکل سے ایک ٹیبل ملی خالی، سوپ کا آرڈر دیا، مگر تکلیف کے ساتھ ساتھ مائی مدر ریسٹورنٹ والی وہی جو لڑکی ہے جس نے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا، اس کا کھلکھلاتا چہرہ جس نے ہمارے لیے دوڑ کر دروازہ کھولا تھا، تو کہ چلو شکر ہے کوئی تو کسٹمر آیا۔ تو بندہ ناچیز نے اپنی اہلیہ اور رفیق صاحب سے درخواست کی کہ بھئی سوپ تو منظرہ سے پی لیا، تو اب جو مین کورس ہے، جو کھانا ہے، وہ چل کر اسی مائی مدر ریسٹورنٹ سے ہی کھا لیتے ہیں جہاں اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تو سب نے اتفاق کیا، تو کھانے کے لیے ہم سب دوبارہ مائی مدر ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ اچھا، وہاں موجود وہ جو لڑکی اس کے شیشے صاف کر رہی تھی، اس نے جب ہمیں دوبارہ آتے ہوئے دیکھا تو اسی خندہ پیشانی سے دوبارہ ہمارا استقبال کرتے ہوئے ہمارے لیے اپنے حیرت انگیز اخلاق کا دروازہ کھولا اور ہم سے پوچھنے لگی، ہمیں کہنے لگی، آپ تو منظرہ کھانا کھانے گئے تھے؟ میری اہلیہ اس کو کہنے لگی کہ بھئی تم نے جس اخلاص اور عقیدت کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو
ان کا دل چاہا کہ بھئی کھانا ہم آپ ہی کے ریسٹورنٹ میں جا کر کھا لیتی ہیں. تو ویسے بھی مائی مدر ریسٹورنٹ کا تو سوپ بھی بد مزہ تھا. تو جب وہاں کے سوپ کا مزہ نہیں آیا تو کھانے کا مزہ کیا آتا. خیر اتنے میں ٹیبل لینے دینے میں کہ بھئی کون سی ٹیبل، تو میں نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام دریا ہے. سبحان اللہ، نام بھی دریا اور اخلاق بھی دریا، اور اللہ نے جو حسن بخشا تھا وہ بھی دریا. تو احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اور برے ناموں کا اثر انسان کی شخصیت اور حالات پر بھی پڑتا ہے. بہرحال تو ذکر چل رہا تھا اس دریا نامی لڑکی کا. تو کہنے لگی کہ میں قریب ہی ایک کاپاڈوسیا کے قریب ہی ایوانوس ویلی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں. تو گوریم کے اندر میرے اس ریسٹورنٹ کا نام مائی مدر جو ہے، یہ میری ماں سے محبت کی عکاسی کرتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نسبت سے اس کا نام مائی مدر رکھا ہوا ہے، اس ریسٹورنٹ کا جو ان سے. اچھا، ایوانوس کا نام سنتے ہی ہمیں سارے دن کی اپنی سیر یاد آ گئی، کیونکہ ہم بھی آج صبح ایوانوس ویلی میں ہی پھر رہے تھے. تو وہاں گورے سیرامکس فیکٹری، جہاں ہاتھ سے ہینڈ میڈ بنائے ہوئے اور پینٹ کیے ہوئے اس زمانے میں 20 لاکھ روپے مالیت کے آرائشی مرتبان دیکھنے کے بعد ہم امیجنیشن ویلی میں، جہاں چٹانوں کی بناوٹ کے انداز قدرتی مجسموں کی صورت دکھائی دیتی ہیں، اور پھر پاشا بیگ ویلی، پھر چمنی ویلی، جہاں پرانے لوگ چمنی نما چٹانوں میں رہا کرتے تھے. بلکہ ایک چمنی کے اندر تو ہم جب اندر گئے تو اس کے اندر پورا گرجا گھر تھا، ایک چرچ انہوں نے آباد کر رکھا تھا. وہاں سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کازمن ویلی، جہاں سستے ماربل سٹونز کی قدیم دکانوں کے ساتھ لوگ مٹی کے برتنوں میں 2 ترکش لیرہ فی پیالہ، وہاں تازہ شراب بن رہی تھی، تو وہ 2 ترکش لیرے میں لوگ وہ تازہ بنتی شراب پی رہے تھے. وہاں سے اس علاقے کو دیکھتے ہوئے واپسی پر ہم پیجن ویلی میں اٹریکٹ ماربل ریڈ سٹون نامی جیولری کا ایک ڈسپلے سینٹر بھی دیکھا. خیر یہ تو سفر کی باتیں تھیں. ہم نے اس دریا نامی لڑکی کو مین کورس میں، اس نے کہا جی آپ آرڈر لکھوا دیں. ہم نے اس کو کہا کہ بھئی ایک تو گریلڈ ریڈ سناپر لے آؤ، اور مدر اسپیشل چکن لے آؤ، اور مدرز اسپیشل ریولی لے آؤ. اب ریڈ سنیپر فش مختلف ممالک سے کھانے کا اتفاق ہوا، مگر جو ذائقہ کیپاڈوسیا کی اس ریسٹورنٹ میں، مائی مدر نامی ریسٹورنٹ میں ریڈ سنیپر فش کا پایا، وہ دنیا میں کہیں اور مزہ نہ آیا. تو بیل ادا کرنے کے بعد واپسی کی تیاری کر رہے تھے. ہم واپس نکلنے لگے ریسٹورنٹ سے، بل دے دیا. تو اتنے میں اس دریا کی ماں بھی آ گئی، جس کے نام پر یا جس کی نسبت پر اس نے اپنے ریسٹورنٹ کا نام مائی مدر رکھا ہوا تھا. تو اس نے ترکی کے رواج کے مطابق مسافے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. اب میں نے انکار کر دیا کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا. تو میرے انکار پر دونوں حیران، ماں بھی اور بیٹی بھی. تو بظاہر جیسے کہ کچھ شرمندہ کہنے لگی ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم کوئی کافر نہیں ہیں، آپ ہم سے ہاتھ ملائیں. تو بڑی حیران کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے. تو میری اہلیہ ان کو کہنے لگی
اسی لیے تو یہ آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مسلمان مرد غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اچھا، یہ سن کر دریا کی اس کی جو والدہ تھیں وہ پہلی بڑی محبت سے میری داڑھی شریف اور پگڑی کو دیکھ رہی تھی، بڑی محبت سے وہ لوگ۔ تو ہم لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھے، تو وہ دیکھ رہی تھیں۔ تو وہاں یہ دیکھا کہ اس معاشرے میں بھی رہتے ہوئے، وہاں کے ماڈرن معاشرے میں ان کی نظروں میں سنت نبوی اور بزرگان دین کا جو احترام نظر آیا وہ ہمارے لیے یقیناً حیران کن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس احترام سنت اور محبت رسول کو قبول فرمائے۔ گو کہ ان کے لباس و اطوار مغربی تھے لیکن دل حجازی۔ البتہ میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ میری اہلیہ کا منظرہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کپڈوسیا کا منظر دیکھنے کا شوق بھی پورا ہو گیا، اور مائی مدر میں کھانا کھانے سے جس نے ہمارے لیے آگے بڑھ کر بظاہر تو ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا تھا مگر حقیقت میں ہمارے دل کا دروازہ کھولا تھا، اس دریا کا دل بھی ٹوٹنے سے بچ گیا۔